اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ كان علیکم رقیبا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، آج درس قرآن میں سورۃ النساء کا آغاز ہوا ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہونے والی سورت ہے۔ نساء کا مطلب نسوتن کی جمع ہے، اور اس کا مطلب ہے خواتین اور عورتیں۔ اسلام کا جو زمانہ جاہلیت کے بہت سارے انداز و اطوار کو بدلنے کا ایک پہلو یہ تھا کہ عورتوں کو جو حقوق زمانہ جاہلیت میں نہیں میسر تھے، اسلام نے آ کر عورتوں کو وہ تمام حقوق عطا کیے، اور وہ اس لیول پر عطا کیے کہ اس جنس کی اعزاز اور اکرام کے لیے پوری ایک سورت کا نام ان کے نام پہ رکھ دیا۔ یہ بات دیگر بہت سارے دلائل کے علاوہ یہ بات بھی ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا ثبوت ہے ان کے خلاف، جو یہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے کہ اسلام عورتوں کے حقوق پورے نہیں کرتا۔ اسلام نے عورتوں کو یہ اعزاز و اکرام دیا کہ ان کے نام پر سورت پوری کا ایک نام رکھ دیا۔ اس سورت کو مفسرین نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے بنیادی طور پر 3 حصے بنائے گئے ہیں، جن میں سے ایک حصہ تمہید ہے، جو سٹارٹ میں پہلی آیت پہ تمہید ذکر کی۔ اس کے بعد سورت کا مقصودی حصہ ہے، جس کے اندر پورا مضمون ہے سورت کا جو موجود ہے، وہ دوسرا حصہ ہے۔ اس کے پھر آگے 2 باب ہیں۔ ایک باب کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ احکام بیان فرمائے ہیں جن کا تعلق انسان کی جو آپس کی زندگی کے ساتھ ہے، عوام الناس کے ساتھ ہے، جس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ کسی نے اس کو احکام رعیت کہا، کسی نے اس کو تدبیر منزل کہا، کسی نے اس کو حقوق العباد کہا، کہ یہ سارے احکام حقوق العباد سے ریلیٹڈ ہیں، رعیت سے ریلیٹڈ ہیں، عوام الناس سے ریلیٹڈ ہیں۔ تقریباً 14 احکام رعیت بیان فرمائے اس حصے کے پہلے باب میں، اور دوسرا باب اس کے اندر 9 احکام سلطانیہ بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکمرانوں کے ذمہ ہیں کچھ احکام، ان کو بیان فرمایا۔ خلیفہ وقت ہے، حاکم وقت ہے، امیر ہے، نگران ہے، اس کے ذمہ یہ 9 احکام اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ تو گویا کہ داخلی نظم و ضبط مقصود تھا اور خارجی نظم و ضبط مقصود تھا۔ اس پہ میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرتا ہوں، لیکن ابھی جو میں آپ کو ایک سورت کا پورا مضامین کا ڈھانچہ بیان کر رہا ہوں، اس کو ذرا ذہن میں رکھیے گا۔ اور آخر میں جا کے آخری آیت کے اندر اس پوری سورت کا خلاصہ، خاتمہ اور اس کے مضامین کے اوپر عمل درآمد کرنے کی تاکید بطور اینڈنگ اور کنکلوژن یہ ذکر فرما دی۔ تو اس طرح یہ سورت بہترین مضامین کے انداز میں اس طرح منسلک اور مربوط ہو جاتی ہے، اور اس کے مضامین آپس میں جڑے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اگر اس انداز سے سورت کو دیکھا جائے۔ چونکہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ مضامین سورت مکمل طور پر کوہیرنس کے ساتھ بیان ہوں، ربط کے ساتھ بیان ہوں، ان کا آپس میں جو انسلاک ہے، آپس میں ان کا ارتباط ہے، اس کا پتہ چلتا جائے کہ کیسے یہ جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں، ایک لڑی کی مانند پروئے ہوئے ہیں تمام مضامین قرآن۔ تو اسی طرح ہم ہر سورت کو بیان کرتے ہیں۔ پہلی جو آیت ہے یہ تمہید ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم،
تقوی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہر صورت کا بھی دوسری صورت سے ربط ہوتا ہے۔ اب اگر اس کے نام کے ربط کو دیکھیں تو سورۃ فاتحہ میں یہ کہا گیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں آ کے گویا کہ پوری سورت کے اندر یہ اناؤنسمنٹ کی گئی کہ ہم گائے کی بھی پرستش نہیں کرتے اور نہ ہی اس سے مدد مانگتے ہیں، جیسا کہ یہودیوں نے اور مشرکین نے یہ عمل کیا۔ بقرۃن کا لفظ دوسری سورت کا آ گیا، یہ نام کا جو ربط ہوتا ہے۔ تیسری سورت آتی ہے آل عمران، تو اس کے بارے میں اس کا ربط یہ ہے کہ ہم آل عمران سے بھی کوئی مدد نہیں مانگتے اور حاجت طلب نہیں کرتے، جیسا کہ نصارہ نے کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، مریم علیہ السلام سے، آل عمران سے ان کو الوہیت کے درجے پہ جا کے فائز کر دیا۔ اور آگے جو سورت نساء آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نساء کے حقوق بھی پوری طرح ادا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، جیسا کہ ہمیں قرآن مجید میں حکم دیا گیا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس کا ایک اسمی ربط ہے جو اس کے نام کا ربط ہے۔ معنوی ربط کے طور پر یہ ہے کہ پہلے توحید، رسالت، آخرت کا وہاں پہ بیان ہوا، یہاں پہ اب جو زیادہ تر امور انتظامی امور ہیں اور گرہستی امور ہیں، انسانوں کے آپس کے تعلقات اور حکومت کے بندوں کے ساتھ تعلقات جو ہے ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، وہ اس لیے یہ ذکر کیے گئے، اور یہ جو اس کے دوران 14 احکام ریت بیان فرمائے، وہ اس لیے بیان فرمائے کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ احکام ریت میں یہ بیان فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو، حقوق العباد کا خیال رکھو، اور آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ یہ ڈائریکٹلی ان کو حکم دیا کہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، حق تلفی نہ کرو، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے ان طریقوں پر چلو جو یہاں پہ احکام بیان کیے گئے ہیں۔ اور جو احکام ریت جب بیان کیے جائیں گے تو اس میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ جو جو احکام سلطانیہ بیان کیے گئے، حکام کو جو احکام بیان کیے گئے، حاکموں کی ذمہ داریاں جو لگائی گئیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دوسروں پر حق تلفی نہ ہونے دو اور دوسروں پر ظلم نہ ہونے دو۔ جب ڈائریکٹلی بندوں کو کہا تھا تو یہ خلاصہ تھا کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، لیکن جب حکام کو جو باتیں بیان کی گئی اس میں یہ ہے کہ نہ تو کسی کی حق تلفی ہونے دو، کیونکہ وہ قوت نافذہ ہیں، وہ عملاً اس کو نفاذ کر سکتے ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے اور اختیارات ہیں، اور وہ دوسروں پر ظلم نہ ہونے دو۔ یہ اس کا خلاصہ ہے، یعنی تمام حکام کو یہ حکم دیا گیا۔ اب ہم اس کا جو پہلا حصہ ہے تمہید، اس پہ بات کریں گے۔ آج ہماری گفتگو اسی کے گرد گھومے گی، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مفہوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا ارشاد فرمایا کہ التقوی ہا ہونا، تقوی یہاں پہ ہے، دل کے اندر تقوی ہے۔ انسان کا دل متقی ہوتا ہے تو اس سے ایسے اعمال صادر ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی مشیت والے ہوتے ہیں، اللہ کی رضامندی والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ یہاں پہ جو تقوی کا ذکر آیا، اس کی ایک حکمت مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آگے احکام بیان ہو رہے ہیں، حقوق العباد وغیرہ سے ریلیٹڈ احکام بیان ہو رہے ہیں، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن پر کوئی قانونی گرفت نہیں آتی۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اگر کوئی نہیں پورا کرتا تو اس کو گورنمنٹ گرفتار نہیں کرے گی، اس پہ کوئی دفعہ نہیں لگے گی، کوئی حد نہیں لگے گی۔ یہ ٹوٹلی آگے جو انٹرنل حقوق کی باتیں چل رہی ہیں، ان کا ڈائریکٹلی تعلق تقوی کے ساتھ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی بندہ کسی کے حقوق کو اس انداز سے پورا نہیں کرتا، دل کے اندر اس کی میل رکھتا ہے، تو یہ تقوی کے خلاف ہوگا، اس پہ کوئی قانونی گرفت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا خوف، یہ جو رشتہ داریوں اور حقوق العباد کے تعلقات کو پورا کرنا، یہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، یعنی ایک نفس، ایک جان، یعنی آدم علیہ السلام۔ کلکم من آدم، تم میں سے ہر آدمی آدم کی اولاد ہے۔ وآدم من طین، اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے تھے۔ تو آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے اعتبار سے تمام انسانیت کو یہ خطاب کیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرو۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، تو ان سے تمہیں پیدا کیا۔ وخلق منہا زوجہا، اور اسی نفس سے
اس کی زوجہ کو پیدا کیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی کے جسم سے کچھ ذرات کو لے کے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا، آدم کی پسلی سے پیدا کیا. وہ مختلف روایات جو آتی ہیں کہ آدم علیہ السلام ہی کی اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے اماں حوا کو پیدا کیا جو کہ اس کی زوجہ کہلائی. وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھر ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے پھیلا دیے رجالن کثیرا ونساء، بہت سارے مرد اور عورتیں، پوری دنیا کے مرد اور عورتیں پھر کس کی اولاد ہیں؟ آدم و حوا کی اولاد بن گئے. ٹھیک ہے. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ہم کسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے یہ کام کر لو، تو ہم اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو. جب ہم لوگوں کو اللہ کا واسطہ دے کے اللہ سے ڈرنے کی بات کرتے ہیں تو خود اللہ سے ڈرنا ضروری نہیں ہے. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، الذی تساءلون بہ، جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی ایک ترجمہ ہے. بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ جس سے تم سوال کرتے رہتے ہو، یعنی ہر حاجت طلب کرتے ہو، اس سے تم ڈرو اور اس کا تقوی اختیار کرو. لوگ اپنے معاملات میں اللہ کو گواہ بناتے ہیں، اللہ کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پہ ہمارا گواہ ہے، ہاں اللہ کے نام پہ اللہ کی رضامندی کے لیے یہ کام کر لو وہ کام کر لو. تو اس اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا جس کو تم اپنے عام معاملات میں یوز کرتے ہو جملے کو. تو اس سے ڈرنا بھی ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف کسی کو اللہ کے نام کی بات کر دو یا اللہ تعالیٰ کے نام کو کا اظہار کروا دو اور اس کے بعد اس سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. اللہ سے خوف کھانے کا مطلب بھی بڑا واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ تو بہت خوبصورت ہے. اللہ سے ڈرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اس طرح کھاؤ. اللہ کی نافرمانی سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے بعد اس کے جہنم کے عذاب سے ڈرو. یہ مطلب ہوتا ہے تقویٰ کا. تو فرمایا کہ ایک تو اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. والارحام، اور قطع رحمی سے بچو. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ٹھیک ہے. اللہ کی نافرمانی سے بچو. والارحام، اور قطع رحمی کرنے سے بچو. رحم مادر سے یہ رشتہ وجود میں آتا ہے کہ چونکہ انسان کی پیدائش رحم مادر سے ہوتی ہے، اس نسبت سے رحم کا لفظ استعمال کر کے رشتہ داریوں کے لیے یہ لفظ یوز کرنا شروع کر دیا. عربی کے اندر یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اسی سے جو افراد ان رشتہ داریوں کے حقوق کو اور تقاضوں کو پورا کرتے ہیں ان کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے صلہ رحمی، اور جو ان رشتہ داریوں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، اس کی دیکھ بھال نہیں کرتے، تو اس کو کہا جاتا ہے قطع رحمی. صلہ رحمی اور قطع رحمی دو چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں. یہاں پہ والارحام کا مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی کرنے سے بچو، گویا کہ صلہ رحمی کرو. یہ اللہ رب العزت نے تمہید کے طور پہ یہ بیان فرما دیا کہ جو آگے حقوق کی بات آ رہی ہے اس میں رشتہ دار ٹاپ آف لسٹ ہوتے ہیں. جب بھی کوئی معاملہ ہے، ہمسائیگی کا معاملہ ہے یا رشتہ داری کا معاملہ ہے، دو چیزیں ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں اور رشتہ داری کے حقوق ہیں. رشتہ داری میں جو سب سے زیادہ قرابت دار ہیں ان کے زیادہ حقوق ہیں. ہمسایوں میں اگر کوئی رشتہ دار ہمسایہ ہے تو اس کے زیادہ حقوق ہیں دوسرے ہمسائے کی نسبت. یہ اللہ رب العزت نے جو پریفرنس دینے کی بات کی گئی یہ اسی لیے کی گئی کہ اس میں صلہ رحمی بھی شامل ہے. تو آگے چونکہ حقوق آ رہے ہیں، حقوق العباد کی بات آ رہی ہے، بندوں کے آپس میں ایک دوسرے کے حوالے سے حق تلفی سے بچنے کی بات آ رہی ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے ہی صلہ رحمی کی تاکید فرما دی اور قطع رحمی سے منع فرما دیا. اب صلہ رحمی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کی یہ خواہش ہو کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اس کی عمر لمبی ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے تعلقات کو جوڑے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم جو ہے نا اللہ کے عرش کو تھام کے لٹکا ہوتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ، جو مجھے جوڑے تو اسے جوڑ، جو مجھے توڑے تو اسے توڑ دے. بعض اوقات رشتہ داری کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ مجھ سے فلاں بندہ تعلقات قائم نہیں کر رہا تو میں کیوں کروں. تو اس طرح کی
جب باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ سل من قطعک، جو تجھ سے قطع رحمی کرے تو اسے صلہ رحمی کر، واعط من حرمک، جو تجھے محروم کرے، نہ دے، کوئی چیز انکار کر دے، تو اسے چیز دیا کر، تو اسے چیز دے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم بدلے کے اوپر صلہ رحمی کو دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمارے پاس صلہ رحمی جو ہے وہ بدلے کے طور پر ہوگی، کوئی ہمارے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے گا تو ہم اس کے ساتھ اچھا تعلق قائم کریں گے۔ صلہ رحمی اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا بڑی اہمیت کے ساتھ حکم ہے قرآن مجید میں، دیگر مقامات پر بھی۔ آج سب سے زیادہ پریشانی اسی بات پہ شروع ہو چکی ہے معاشرے میں کہ یورپ کی دیکھا دیکھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بے اعتنائی اور بے توجہی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس حالت میں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ قرابت داری کے حقوق کو ادا کرنا اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور ان کی دیکھ بھال کرنا یہ مفقود ہو چکا ہے۔ بعض اوقات تو شیطان نے اور بہت سارے جو ایسے خیالات دل میں ڈالے ہوتے ہیں کہ رشتہ داروں کو شریکہ کہہ کر ان سے دور کر دیا گیا۔ ان کو کوئی بھلائی اس لیے نہیں پہنچانے دیتا شیطان کہ کہتا ہے تمہارے شریک ہیں، اس کو یہ فائدہ نہ پہنچے، کسی اور کے پاس چلا جائے۔ ایک ام المومنین غالباً ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ایک باندی کو آزاد کر دیا، باندی کو آزاد کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنی اس باندی کو اپنے ماموں کو دے دیتی نا تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ حالانکہ غلام آزاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے، کتنا بڑا اجر ہے، لیکن قرابت داری کے حقوق کو پورا کرنا اس سے بھی بڑا اجر بیان فرما دیا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اپنے کسی رشتہ دار کو فائدہ پہنچانا یا اس کو بینیفٹ دینے میں یہ خیال ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ تو شریک ہے تو اس کو یہ فائدہ نہ پہنچے پائے چاہے پوری دنیا کو پہنچ جائے۔ یہ سراسر اسلامی تعلیمات کے خلاف اپروچ ہے۔ فائدہ پہنچانا ہو، اپنا قریبی رشتہ دار سب سے اولین مستحق ہے۔ شریکہ کا لفظ بول کے اس کے اندر بس اس سے چیزیں چھپائی جاتی ہیں، ان کو یہ پتہ نہ چلے، ان کو اعتماد میں جب آپ ایک اچھا تعلق ڈیولپ ہی نہیں کرو گے، نفرت کی دیوار کھڑی کر کے رکھو گے تو پھر تو ہر چیز کو اس سے چھپاؤ گے، اس سے دور کرو گے، اپنے آپ کو اس سے دور کرو گے۔ قرآن کہتا ہے کہ تعلقات کو جوڑو، قرآن کہتا ہے کہ صلہ رحمی کرو، قرآن کہتا ہے کہ قطع رحمی سے بچو۔ اور ہمارا بیہیویئر، ہماری سوسائٹی ہمیں ایسے امور کی طرف لے کے جا رہی ہے جس میں رشتہ داری کے حقوق کو پامال کرنا یقینی ہو جاتا ہے۔ رواجی طور پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، دل اندر سے دور ہوتی۔ رواجی طور پہ شادی پہ بیاہ پہ اکٹھے ہوں گے لیکن اندر سے نفرت اور کینہ بھرا ہوا ہوگا۔ ہر آدمی دوسرے کے لیے غلط سوچ رہا ہوگا، ہر آدمی کی دوسرے کے بارے میں عجیب عجیب سوچ ہے۔ اگر پازیٹیو تھنکنگ شروع ہو جائے اور مثبت سوچ بننا شروع ہو جائے کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا ہے نا جن کے ساتھ تعلقات سب سے زیادہ رکھنے کا، وہ یہ لوگ ہیں جو میرے قریبی رشتہ دار ہیں، تو ان کا اسی انداز سے احترام کیا جائے جیسے ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی ماں کا احترام کرتے ہیں، باپ کا احترام کرتے ہیں، بہن بھائی کا احترام کرتے ہیں، اپنی جو ہے وہ بیٹی کا احترام کرتے ہیں، بیٹے کا احترام کرتے ہیں، یعنی ان کی عزت مقام مرتبہ ہمارے پاس جیسے ہے، ایسے ہی ہم قریبی رشتہ داروں کے لیے بھی اللہ کا حکم سمجھیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے ساتھ کا تعلق ہی نہیں کرنی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار فرامین میں اس طرح کی تاکیدیں فرما کے گویا کہ یہ میسج دے دیا کہ اگر اللہ کی رضامندی چاہتے ہو، رزق میں وسعت چاہتے ہو، تو رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھو، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنے رشتہ داروں کو اپنے مال میں سے لازمی بینیفٹ دیتے رہتے تھے، ان کو کبھی تنگ دست نہیں دیکھا میں نے۔ یہ حدیث مبارکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، عمر میں اضافہ ہو، تو وہ فلیصل رحمہ، وہ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ دینے والا کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں تصور یہ بٹھا دیا جاتا ہے کہ جب اس کو دے دیا تو کمی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اضافے کی
اور برکت کی نوید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنوا دی۔ تو اس طرح کے بے شمار فرامین جو صلہ رحمی کی تاکید کرتے ہیں، قطع رحمی سے منع کرتے ہیں، یہ احادیث میں بے شمار ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ان فرامین پر عمل کرتے ہوئے عملی طور پہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی کیفیت میں آ جائیں، ان کو فائدہ پہنچانے کی بات کریں، ان کے ساتھ تعلقات کو اچھا کریں، بدلے کی توقع نہ رکھیں، اور صرف نیکی کے بدلے نیکی کرنے والا تصور ختم کر دیا جائے، بلکہ اگر کوئی برائی کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی نیکی کی جائے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے رشتہ دار ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں پھر بھی ان کے ساتھ بھلا کرتا رہتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کے منہ میں جو آگ کے انگارے اور خاک ہے نا وہ بھر رہے ہو، یعنی تمہارا کام ٹھیک ہے، غلطی ان کی ہے، گناہ پر وہ ہیں جو تمہارے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، لیکن تم بہت اچھا عمل کر رہے ہو، تمہاری طرف سے نیکی ہو رہی ہے، ان کا اپنا عمل غلط ہے۔ اس طرح کے فرامین ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہم سے یہ تقاضا کیا ہے، جیسے دیگر فرائض اور اسی طریقے دیگر ذمہ داریوں کا حکم دیا ہے، ایسے ہی یہ ذمہ داری بھی معاشرے کی اہم ترین ذمہ داری ہے کہ جو رشتہ دار ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہم شیر و شکر ہو جائیں، اچھے تعلقات ہوں، تو اس سے داخلی انٹرنل ڈسپلن پیدا ہوگا۔ رشتہ دار آپس میں جڑے ہوئے ہوں، متحد ہوں، اکٹھے ہوں، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کا وہ یونٹ بڑا سٹرانگ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر رشتہ داری اپنے آپ کے طور پہ سٹرانگ ہو اور وہ شیطانی نعروں کے اوپر نہ جائے اور شیطانی تعلیمات کے اوپر نہ چلیں اور رشتہ داروں کو تحقیر آمیز لہجے سے بات نہ کریں، ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کے ساتھ نفرت اور کدورت اور کینہ نہ پالیں، تو یہ معاشرتی یونٹ بڑا سٹرانگ ہو سکتا ہے۔ جب یہ سٹرانگ ہوگا تو آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر ہمارا فیملی سسٹم سٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو اسلامی تعلیمات تھیں ان کو ملحوظ رکھنے کی بجائے آہستہ آہستہ ہمارے اندر جو فیملی سسٹم جن کا بکھرا ہوا ہے جن معاشروں کا، ان معاشروں کی روش اور ان کا رواج اور دستور آہستہ آہستہ سرایت کرتا جا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ اللہ رب العزت کا تقاضا کچھ اور ہے، تو فرمایا کہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ اگر کسی نے اپنے رشتہ داروں کے حوالے سے ظاہراً تو کر لیا اور اندر سے قدورت رکھی تو اللہ نگہبان ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل کے اندر کیا ہے اور وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، دل کے اندر اس کے ارادے کیا ہیں، لہٰذا وہ رشتہ داری کے جو تقاضے ہیں ان کو دل سے یہ چیزیں تسلیم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نگہبان ہوں، دل کے راز بھی جانتا ہوں۔ یہاں تک یہ تمہید تھی، اور یہ گویا کہ تقوی اختیار کرنے اور یہ جو آئندہ آنے والے احکام ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے ان کو اڈاپٹ کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی تاکید تھی اس تمہید میں، اور ساتھ ہی رشتہ داروں کو سب چیزوں میں پریفرنس دینے کی اور صلہ رحمی کی جو پریفرنس ہے اس کی بات کی، تاکہ یہ جو آگے رعیت کے احکام آ رہے ہیں ان احکام رعیت کو احسن انداز سے سمجھایا جا سکے اور ان پہ عمل پیرا ہوا جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔